جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما در آستانہ روز شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام هستیم و فردا 21 ماه رمضان بنابر روایت ہمیں مسلمانان روز شهادت ایشون فردا می باشد۔ کل جو ہے یہ یوم شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اور آپ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ کیا کل تعطیل کرنا چاہیے؟ کیا آپ جی سر یقیناً جی ٹھیک ہے، پھر ہم کل انشاءاللہ جو ہے وہ غیر حاضر رہیں گے اس سے، تو آئندہ پھر اس کے بعد جیسے بھی جلسے کی تاریخ آئے گی ہماری کلاس کی تو ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو آج پھر ہم جو ہے کتاب مینا یک جو ہے اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج درس سے 4 جو ہے اس کا آخری جو ہے وہ پیج ہے، ورق ہے، صفحہ شمارے 40، اور عنوان ہے ویژگی ها۔ ویژے کا جو لفظ ہے یہ خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی کا مائک کھلا ان سے کہیں اگر وہ آف کر دیں تاکہ پیچھے سے موٹر سائیکلوں کی آوازیں نظر آئیں۔ جی اگر کسی صاحب کا کوئی مائک کھلا ہے تو وہ کائنڈلی بند کر لیں۔ آپ ضرور کھولا کریں مائک، جو ہی آپ گفتگو کرنا پسند کریں، کوئی سوال ہو، کوئی گفتگو کرنی ہو تو پھر آپ اپنا مائک جو ہے وہ کھول لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ویژے، ویژے سے مراد ہے خاص۔ اگر ہم لفظ ویژے جو ہے اس کے بعد ایک یہ کا اضافہ کر دیں تو یہ لفظ جو ہے یہ ویژگی میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہائے غیر ملفوظ ہے وہ گاف میں تبدیل ہو جائے گی، یہ اپنی جگہ رہے گی، اور یہ لفظ ہو جائے گا ویژگی خصوصیت۔ تو ویژگی ہاں جی 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 ہاں جی جی وہ بس وہ ہر ایک کی ٹرمینالوجی ہیں، تو یہ جو ہے یہاں اصل میں یہ اس کو ہم یائے مصدری بولتے ہیں، کہ اس میں مصدر بنانے کے لیے یہ جو ہے جب اضافہ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ زندے ہے، اردو تلفظ زندہ، اس کے بعد اگر آپ یہ کا اضافہ کر دیں تو ہمارے پاس جو لفظ حاصل ہوگا وہ ہوگا زندگی۔ جو لفظ زندگی ہے اس کے جو ریشے ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ زندہ ہے، تو زندہ سے جو ہے جب ہم اس کا اس میں مصدر بنائیں گے تو وہ جو ہے زندگی بن جائے گا۔ تو بندہ ہے بندگی، جی بندہ بندگی، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے بجا۔ تو تمرین یک به تصویرهای تمرین 5 صفحه 32 آپ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ 32 نمبر صفحہ جو ہے اس کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، اس کو دیکھیں۔ و با ہم کلاسی ہایتون بازی
زیر انجام دہید، اور آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو ہے نیچے جو دیا گیا کھیل ہے، آپ یہ کھیل جو ہے ان کے ساتھ کھیل سکتے. کھیل کیا ہے؟ یہ سوال و جواب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مثلا نفر اول، نفر دوم، نفر سر، یہ جی کے جی اوپر ہے، مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے اس کا. جی جی آپ کا مائک ٹھیک نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ. سر میں پوچھنا چاہ سا پیج ہے. جی پیج CO2 32. لیکن سر ہم نے ابھی جو پرانا 39 اینڈ 40 ہے تو ہم نے نہیں کیا ہے. نہیں استغفر اللہ. آپ صفحہ نمبر 40 پر ہیں. صفحہ نمبر 40 پر جو پہلی ایکسرسائز ہے آپ کے سامنے، وہ ایکسرسائز آپ کو رجوع کرنے کے لیے کہتی ہے صفحہ نمبر 32 پر. اچھا اچھا. صفحہ نمبر 32 پر جو آپ تصاویر دیکھ رہی ہیں، اس میں در حقیقت جو ہے کچھ کمپیریزن ہے. مرد قد بلند، مرد قد کوتاہ، موئے سفید، موئے فرفری، موئے صاف، جی یہ آپ پڑھ چکی ہیں. مرد جوان، مرد پیر، جی. تو یہ جو ہے 3 سطروں میں تو یہ چیزیں جو بیان کر ہو گئی، لیکن چوتھی اور پانچویں جو سطر ہے جس میں نفر چہارم اور نفر پنجم دیا گیا ہے، تو وہ آپ جب 32 نمبر صفحے پر جائیں گی تو وہاں جو ہے وہ آپ سے یہ سوالات کیے گئے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے جو ہے نا آپس میں کھیل کھیلیں. تاکہ کھیل نہیں، یہ سوال جواب ہیں، آپ آپس میں تھوڑا سا مطالعہ کریں گے اور آپ اس کا جواب جو ہے وہاں لکھ دیں گے. تمرین 2 آپ کو مل گیا بی بی 32 نمبر صفحہ بھی؟ جی سر مل گیا. جی بہتر. تو تمرین 2 جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 کے ساتھ جو ایک عکس ہیڈ فون کا نظر آ رہا ہے، یہ ہیڈ فون جو ہے اس کو ہم فارسی زبان میں گوشی کا نام دیتے ہیں. گوشی گوش سے ہے، تو ایک تو ہیڈ فون کو ہم گوشی کہتے ہیں. دوسرا جو ہے جو قدیم ٹیلی فون سیٹ ہوتا تھا تو اس کے اندر جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے تھے، اور اس کا ایک حصہ جو تھا ریسیور ہوتا تھا. تو وہ جو ریسیور جو ہے جو سننے اور گفتگو کرنے کے دونوں مائک اس کو لگے ہوتے تھے، اس کو بھی گوشی کہتے ہیں. تیسرا یہ لفظ گوشی جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات کے اسٹیتھوسکوپ کے لیے. جو ڈاکٹر حضرات کا اسٹیتھوسکوپ ہے اسے بھی گوشی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا بھی ایک سرا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے کانوں پر لگ جاتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مریض کے متاثرہ جگہ جو بدن پر ہے وہاں سے انہوں نے حس کرنا ہوتا ہے کہ وہاں کیا اندرونی طور پر حالت ہے، تو اسے بھی ہم گوشی کہتے ہیں. تو تمرین 2 جو ہے وہ ویژگی های یک شهر و سپس ویژگی های یک فرد مشهور را در 3 مرحله می شنوید. یہ جو ہیڈ فون کی علامت ہے در حقیقت کتاب میں تمام ان مشقوں کے ساتھ دی گئی ہے جہاں آپ کے لیے کوئی ریکارڈڈ میسیج جو ہے وہ میسر ہو. کل بھی ہم کوشش کرتے رہے تو ہمیں جو کل والا ریکارڈڈ میسیج تھا وہ نہیں ملا تھا. آپ اس کا بھی آپ کر سکتے ہیں. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک شہر کی خصوصیات اور ایک مشہور فرد، شخصیت جس کو آپ سیلیبریٹی کہتے ہیں، اس کی کوئی خصوصیات جو ہے وہ 3 مختلف مراحل میں آپ نے بیان کرنی ہے. با کمک تصاویر، آپ تصویروں کی مدد سے اس میں شہر و فرد مشہور را حدس بزنی. حدس زدن اندازہ لگانا، ٹو امیجن، حدس زدن. یہ لفظ حدث نہیں ہے،
یہ لفظ حادث ہے، دال جو ہے ساکن ہے۔ تو میں جیسا کہ دیکھ رہا ہوں کہ سامنے ہمیں جو ہے وہ لندن کا جو ہے یہ عکس نظر آ رہا ہے، اور یہ ساتھ ہی وہ بگ بین کا ٹاور بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں آپس میں دوستوں کے ساتھ کہ یہ جو اون پولی را کے میں بینیم آیا ان روی دریاؤ یہ رودخانہ یہ ٹیمز ہے، کیا یہ ٹیمز جو ریور ہے کیا اس کے اوپر یہ پل ہے؟ ان مناری کے می بینی و یک ناکوس ہم دارد آن چیز ہمیون ساعت بگ بین ہست، وہ بڑی جو گھنٹی جو ہے جو گھنٹہ گھر جو ہے نظر آ رہا ہے۔ گھنٹے گھر کو ہم فارسی زبان میں جیسے ہمارے ہاں 2 شہروں میں گھنٹہ گھر موجود ہیں، ایک تو فیصل آباد ہے اور ایک غالباً سکھر میں بھی ایک گھنٹہ گھر ہے۔ تو گھنٹہ گھر جی، تو گھنٹہ گھر جو ہے اس کو ہم فارسی زبان میں برج ناقوس کہتے ہیں۔ ناقوس عربی زبان کا لفظ ہے اور بڑی گھنٹی کو ہم ناقوس کہتے ہیں، اور برج ناقوس وہ ٹاور جس کے اندر گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ تو گھنٹی جو ہے جی کافے کرشت ہے۔ اب دیکھیں نا کہ گھنگرو، اب گھنگرو جو ہے اور گھنٹی اس کا فرق ہے۔ گھنگرو کے لیے جو لفظ ہم فارسی زبان میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے زنگولے، وہی زنگ ہے جو کروشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو زنگولے سے مراد ہے گھنگرو۔ فارسی زبان کی ایک ضرب المثل ہے یا ایک جو ہے مقولہ ہے، اور وہ ہے زنگولے ہو یہ تابوت۔ تابوت کو گھنگرو کبھی بھی نہیں لگے ہوتے، لیکن اہل ایران کہتے ہیں کہ جب ایک شخص بڑھاپے میں شادی کر لے، تجدید فراش کر لے، نعیم صاحب سن رہے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ بچوں کی نعمت سے نواز دے، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں اس کی آخری عمر کے، ان کو گھنگروؤں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور زنگولہ ہو یہ تابوت کہا گیا ہے ان کو، کہ وہ جو ہیں تابوت کے جو ہے وہ گھنگرو ہیں، کیونکہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ بندے کی ٹانگیں تو قبر میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس نے جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ بازی جو ہے وہ مہیا کر لیا، تو اس لیے اس کو انہوں نے اس طرف تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح دوسری تصویر میں بھی جو ہے یہ ایک ایرانی کوئی شخصیت ہے، میں بظاہر نہیں جانتا، آپ اس کی بجائے کوئی پاکستانی شخصیت لے سکتے ہیں، پاکستانی کوئی ہیرو ہو سکتا ہے، کوئی شاعر ہو سکتا ہے، رائٹر ہو سکتا ہے، کوئی کھلاڑی ہو سکتا ہے، تو کوئی اداکار ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں اس کی کوئی خصوصیات جو ہے اس کے بارے میں آپس میں جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب ہم صفحہ شمارے یہ 601 نمبر صفحے پر 5ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو درس 5 ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ جو ہے اس کا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے رشتے ناتے۔ آج کا عنوان ہے خانوادۂ سحر۔ سحر ایک خاتون ہے اور اس کے خاندان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ صحبت کردن درباره افراد خانواده، خاندان کے افراد کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اب میں
آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میں سے کوئی صاحب جو ہے وہ یہ پہلی جو 3 سطروں والی عبارت ہے اگر اس کو پڑھیں تو دیکھیں کہ یہ خانم سحر جو ہے یہ کیا فرما رہی ہیں. جی کوئی صاحب سر میں پڑھتا ہوں. جی فرمائیں. بے فرمائیں. من دوتا بچے دارم صحیح. اس میں دختر من آوا و اس میں پترم آریاس. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ کیا نام ہے مطلب میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی کا نام آوا ہے اور بیٹے کا نام آریا ہے. ہاں اور یہ دیکھیں یہ وسط میں جو خاتون ہے نا وہ سحر ہے اور وہ یہ ہمیں بیان کر رہی ہے کہ من دوتا بچه دارم اسم دختر من آوا و اسم پسرم آریاس، میری بیٹی کا نام آوا اور میرے بیٹے کا نام جو ہے وہ آریا ہے. پھر اس کے بعد دوسری 3 سطریں ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ پڑھ سکتی ہیں. ڈاکٹر شمیم صاحبہ آپ کا مائک نہیں کر رہا کام. چلیے جی خانم عقیلہ بے فرمائیں. پدرم 57 سالشه و اسمش فرهاده مادرم ساناز هم 55 سالشه. جی سالشه یعنی اس کی عمر. میرے والد پدرم 57 سالشه، میرے والد کی عمر 57 برس ہے. و اسمش اور ان کا نام. یہ دیکھیں یہاں ہم ایک لفظ جو پڑھ رہے ہیں اسمش پڑھ رہے ہیں. یہ بولنے میں گفتاری میں ہم میم کے نیچے زیر پڑھیں گے لیکن آپ اگر رائٹنگ میں چلے جائیں گے تو میم کے اوپر زبر ہوگی، وہ ہوگا اسمش اور بولنے میں اسمش. اسمش فرہاد ہے، اس کا نام یا ان کا نام فرہاد ہے. مادرم ساناز ہم 55 سالش ہے اور میری والدہ جو ہیں جو 55 برس کی ہیں. اب ہم ذرا بائیں طرف آتے ہیں تو ایک تصویر ہے جس میں عروس و داماد ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی ایک دلہن اور دلہا جو ہیں دونوں ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ خاتون جس وقت ابھی جوان تھی جب ان کی شادی ہوئی غالباً اس طرف یہ لوٹ گئی ہیں. تو جی کون سا آپ پڑھیں گے؟ جی سر میں پڑھتی ہوں. جی بے فرمائیں. من سحر ہستم 32 سال میں اس میں ہمسر من پوریاس. میں سحر ہوں اور میں 32 سال کی ہوں اور میرے شوہر کا نام پوریا ہے. پوریا ہے. بہت اچھا، بہت خوب. من سحر ہستم 32 سال میں 32 سال کی ہوں اور اس میں ہمسر من، اس کو ہم اس میں ہمسرم بھی کہہ سکتی ہیں لیکن ہمسر من اضافت استعمال کر دی گئی. میرے خاوند کا نام پوریا ہے. آپ ہمارے ہاں پور جو ہے یہ بطور سفیکس جو ہے استعمال ہوتا ہے. کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جگہ کے لیے. ہم کہتے ہیں لائل پور، بہاول پور. یہ پور جو ہے یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن فارسی زبان میں پور جو ہے وہ فرزندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کے بیٹا ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اگلے جو 4 سطری عبارت ہے یہ کون پڑھیں گے؟ استاد میخونم. بفرمایید آقای شبیر. من یک خواهر و یک برادر دارم. خواهرم سمیرا 29 سال داره و برادرم سامان 24 سالشه. برادر و خواهر من مجرد هستند. خیلی خوب. من یہ خواہر و یہ برادر دارم، میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. خواہرم سمیرا 29 سال داره، میری بہن سمیرا 29 سال کی ہے. و برادرم سامان، سامان نام ہے. ایک زمانے میں ایک سامان خاندان بھی گزرا ہے، ان کا پہلا بادشاہ کا نام سامان تھا تو اس نے اپنے
خاندان سلسلہ سامانی جو تھا اس کی بنیاد رکھی تھی. و برادرم سامان 24 سالشه، برادر و خواهر من مجرد هستند. مجرد کہتے ہیں تنہا، جس کے دوسرے معنی جو ہیں وہ بیچلر کے ہیں. غیر شادی شدہ شخص جو ہے اس کو ہم مجرد کہتے ہیں. یہ مجرد جو ہے خاتون بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، اور جو شخص شادی شدہ ہے یا جو خاتون شادی شدہ ہے اس کے لیے جو دوسرا اس کا مقابل جو لفظ ہے وہ ہے متأہل. متأہل شادی شدہ یعنی اہل و عیال والا، وہ جس کی ایک اہلیہ بھی ہوگی وہ متأہل ہے. جی اگلی 2 سطری عبارت ہے، فرمائیں پڑھیں. اگلی میں پڑھتی ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحبہ. پتر بزرگ اور مادر بزرگ کے من با پتر و مادر میں زندگی می کنم. پتر بزرگ مین دادا اور دادی جو ہے وہ دونوں بزرگ ہیں اور ان کو زندگی عطا کریں. شاید نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں، مصادر کی بات کرتے ہیں، جب ہم مصدر کہتے ہیں تو دیٹ از انفینیٹیو ورب، جس کی علامت ہم نے پڑھی ہے کہ اس کی انتہا جو ہے وہ تے نون اور دال نون پر ہوتی ہے، جیسے گفتن، آمدن، رفتن، بیختن، دیدن، دویدن وغیرہ وغیرہ یہ ہیں الفاظ. تو جس وقت ہم انگریزی کا لفظ ٹو لیو جو ہے ہمارے پاس انفینیٹیو ورب ہے، تو اس کو ہم فارسی میں جب جو ہے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 مصدر موجود ہیں. اگر ہم مصدر بسیط یعنی سمپل مصدر سادہ اگر ہم استعمال کریں تو جی خانم عقیلہ کیا ہوگا؟ بے بخشیش سر، دراصل میں نے ساتھ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، میں سوال پورا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا پلیز دوبارہ بتائیے. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ ٹو لیو انگریزی زبان کا انفینیٹیو ورب ہے، تو اس کے لیے فارسی زبان میں مصدر سادہ یعنی مصدر بسیط ایک لفظی کون سا مصدر ہوگا؟ میں چاہتا ہوں آپ کی ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ دہرائی ہوتی رہا کرے. چلیے میں بولتا ہوں، جی میں بولتا ہوں تو اس کا مصدر ہے زیستن. زیستن کے معنی جو ہے زندگی گزارنے کے ہیں، لیکن دوسرا اس کا جو مرکب مصدر ہے وہ ہے زندگی کردن، ٹو لیو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ من در لاہور زندگی می کنم، من در اسلام آباد زندگی می کنم، یا من در سیکٹر F11 یا F11 در اسلام آباد زندگی میں F11 میں جو سیکٹر F11 ہے اس اسلام آباد میں رہتا ہوں. تو رہن سہن اختیار کرنا، زندگی گزارنا، گزر بسر کرنا، اس کے لیے 2 ہم نے مصدر سیکھے، ایک زیستن ہے اور ایک جو ہے وہ زندگی کردن ہے. یہاں جو ہے یہ پدر بزرگ و مادر بزرگ. اچھا فارسی زبان میں نانا نانی اور دادا دادی دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر دادا ہے تو پدر بزرگ ہے، نانا ہے تو تب بھی پدر بزرگ ہے. اسی طرح مادر بزرگ دادی اور نانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی تو پدر بزرگ و مادر بزرگ من، میرے دادا دادی با پدر و مادرم زندگی می کنم، وہ میرے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ یہ صفحہ پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے ذرا کام اورل کر لیں گے، لیکن بلکہ کچھ جب یہ سارا صفحہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم کریں گے کہ آپس میں سوال و جواب سے کریں گے کہ رشتے ناتے جو ہیں ایرانی حضرات کے جو رشتے ناتے ہیں وہ کس طرح ہیں. میں اتنا گزارش کرتا جاؤں کہ پاکستان میں
اردو زبان جو ہے یہ رشتے ناتوں کے اعتبار سے بہت ہی ایک غنی زبان ہے، رچ لینگویج ہے۔ آپ کو ہر رشتے جو ہے اس کے لیے ایک نام ملتا ہے، لیکن اہل ایران کے ہاں جو ہے بظاہر جو ہے ان ناموں کی کمی ہے، لیکن وہ ایسی ضرب تقسیم دیتے ہیں کہ ہم وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے بہنوئی، لیکن وہ بہنوئی ان کے پاس لفظ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شوہر خواہر، بہن کا خاوند، بیوی کا بھائی۔ ہم تو کہتے ہیں سالہ صاحب کہیں گے، لیکن وہ ان کے پاس لفظ سالہ ایز اٹ از جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ بیگم کا بھائی۔ تو ہم ان کو جو ہے بعد میں ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں بہت سارے جو ہے ایسے رشتے ناتے جو ہیں ملیں گے جو کہ ہمارے ہاں اردو میں تو ان کے لیے خاص طور پر نام موجود ہیں، تو لیکن فارسی میں نہیں ہیں، اور بلکہ کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن کے وجود ہی نہیں رکھتے، ان کے ہاں کوئی نام ملتا ہی نہیں ہے بظاہر، تو اس کے لیے جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہاں آخر پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ جو گفتاری کا دیا گیا ہے وہ ہے پوریاس۔ یہ پوریاس جو ہے در حقیقت اس کا است کا آخری حرف تے جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کا الف جو ہے وہ بھی حذف کر دیا گیا، تو الف سین تے میں سے فقط سین حرف باقی رہ گیا۔ پوریاس یعنی پوریاست، وہ پوریا ہے۔ تمرین 2، هر کدام از افراد زیر چه نسبتی با سحر دارد؟ دوباره گوش کنید و شماره مربوط به هر تصویر را جلوی واژه مناسب بنویسی۔ لفظ جلو ہے آگے، کے سامنے، لفظ جلو کے سامنے یا ان فرنٹ آف کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے تصویر میں جو ہے 1 2 3 1 2 سے 4 5 6 7 8 9 جو ہے مختلف شمارہ گزاری کر دی گئی ہے، تو 9 ہی خانے آپ کے پاس جو ہے نا وہ خالی ہیں یہاں۔ تو آپ سے گزارش یہ کی گئی ہے کہ ان تصاویر کا جن کے اوپر نمبر لگے ہوئے ہیں کون سا رشتہ ہے سحر کے ساتھ۔ اب آپ شمارہ 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ مادر بزرگ، مادر بزرگ، باریک اللہ۔ دوم پدر بزرگ، سوم یہ خود سحر ہے، سوم ہم سحر، یہ نہیں، یہ سحر کی ماں ہے میرے، مادر ہے، ہاں یہ ان کی والدہ آ گئی، کیونکہ سحر نیچے مجھے لباس عروسی میں نظر آ رہی ہے۔ ہاں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کروں کہ ایران کے اندر جس وقت ایک لڑکی جو ہے وہ دلہن بنتی ہے تو دلہن کا لباس بالکل آن دا کنٹریری ٹو دا پاکستانی ڈریسز، ہمارے ہاں تو بڑے رنگین، اور تو وہاں صرف وہ سفید لباس پہنا جاتا ہے، اور آپ کو یہاں بھی دلہن کا لباس سفید جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ جو 3 اور 4 ہیں یہ سحر کے والد اور والدہ ہیں۔ پھر 5 اور 6 سر پیسر ہے، اچھا پسر و دختر ہیں، یہ نہیں، یہ برادر اور خواہر نہ ہو، پیسر ہے، پسر دختر وہ چھوٹے چلے گئے، دیکھیں سحر کے نیچے آ گئے۔ وہ لاسٹ میں وہ ہاں 8 اور 9 جو ہیں، 8 اور 9 برادر و خواہر، ہاں یہ برادر و خواہر ہیں۔ 500 چھوٹے ہیں۔ 5 اور 6 جو ہے، 5 خواهر، 6 برادر و 8 پسر و 9 دختر، اور سحر جو ہے وہ 7واں نمبر جو ہے وہ اس کے شوہر کی تصویر کے نیچے جی ہمسر سحر یا شوہر سحر
دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہم، یا تو ہی از اسپاؤس آف سحر یا ہی از ہسبینڈ آف سحر. الگو ہے پرسش درباره یہ خانواده. جب ہم کسی کے خاندان، کسی کی فیملی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ، اور سامنے ہی اس کے جو ہے وہ جوابات بھی دیے گئے ہیں. اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے پریکٹیکلی کرنا چاہیں تو میں درخواست کروں گا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ سوال کریں، دوسرے صاحب اس کا جواب سامنے جو دیا گیا ہے وہ پڑھیں، تو دیکھیں یہ آپ کا مکالمہ جو ہے وہ ترتیب دیا جا سکتا ہے. جی بفرمائیں. دو حضرات ہمیں والنٹیئر چاہیے. جی سر میں پڑھوں. جی دو، ایک سوال کرے دوسرا جواب دے. جی آپ کوشچن کیجیے. جی شبیر صاحب پوچھیں یا مظہر صاحب کون ہیں؟ جی مظہر صاحب چند برادرداری. ہاں یہ سوال ہے. بھلے من جب خواہر اور دو برادر دارم. سر اس میں اپنا بھی بتا سکتے ہیں کہ جی بالکل یہی تو اسی کو تو ہم تمرین کہتے ہیں. بالکل آپ اپنا بتا سکتی ہیں، ضروری نہیں آپ نے صرف جواب دینا ہے. جواب کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ اب میں اسی جملے کو دوبارہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. مان یہ خواہر و دو برادر دارم. دیکھیں یہ لفظ یک نہیں ہے، یہ ہے یک جو ہے. یہ جب ہم اس کو پڑھیں گے یا بولیں گے تو گفتاری میں یہ رہ جائے گا، کاف حذف ہو جائے گا. مان یہ خواہر و دو برادر. اچھا دال کے اوپر ضمے ہے، پیش ہے، لیکن ہم نے ایک قانون پڑھا ہوا ہے یہاں، اور وہ اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ واو سے پہلے والا جو حرف ہوگا، حرف ما قبل واو، اگر ضمے ہے اس کے اوپر، اگر اس کے اوپر پیش ہے تو اس کی آواز او ہوگی، او نہیں ہوگی. ہمارے ہاں تو دیکھیں واو سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو اس کی آواز او ہوگی، جیسے الف پیش وا او. لیکن فارسی زبان میں الف پیش اور واو جو ہوگا وہ او ہوگا اور الف وا او ہوگا، یہ اس کا فرق ہے. جی سوال دوم آغایم جی مظہر صاحب. جواب جی خانم جواب دیں. شانتا بچے داری. یہ پسر اور یہ دختر دارم. یہ پسر اور یہ دختر دارم. میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. جی تیسرا سوال. متاہل ہستی یا مجرد. من متاہل ہستم. بھلے من متاہل ہستم، میں شادی شدہ ہوں، آئی ایم میریڈ. جی آخری سوال. باقی زندگی میں کنی. من با ہمسر اور بچہ ہایم زندگی میں کنم. ماشاء اللہ بہت اچھا جواب دیا. میں اپنے ہمسر، اپنے ساتھی خاوند کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہوں. اگلا صفحہ ہے جی صفحہ شماری 42. واژه نسبت های خانوادگی درجه یک. یہ درجہ یک سے مراد جس کو ہم فرسٹ کتھن کن جسے ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اس کے لیے یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے درجہ یک. تو وہ جو پہلے آپ کے خونی رشتے ہیں ان کے بارے میں ان کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں. تمرین 4. آریا خانواده پدری و مادری. خانواده پدری و مادری سے مراد ہے پیٹرنل اینڈ میٹرنل. پیٹرنل کے لیے لفظ پدری استعمال کیا گیا، یعنی وہ رشتہ دار جو کہ باپ کی طرف سے نسبت ہے جن کی، اور
مادری جو ہے وہ میٹرنل ہیں، جن کی نسبت والدہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے ماموں ہے، خالہ ہے، ان کا رشتہ جو ہے وہ ماں کی طرف سے آئے گا، اور جب چچا اور تاؤ ہوں گے تو ان کا رشتہ والد کی طرف سے آئے گا۔ خود را معرفی می کند، یہ جو آریہ ہے وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ معرفی کردن یعنی ٹو انٹروڈیوس ون سیلف، و جلو یہ ہر نسبت خانوادگی نام فرد رو بنویسید۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی نسبت آپ کے سامنے 5 نسبت دی گئی ہیں وہاں، تو آپ ان کا نام جو ہے سامنے اگر لکھ دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب اس کے نیچے جو ہے سارے نام بھی لکھے ہوئے ہیں آخر پر۔ تو اب یہ آپ کے لیے ایک تمرین ہے کہ مثلا سب سے اوپر والی جو سطر ہے وہاں پہلا لفظ ہے امے۔ امے پھوپھی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خواہر پدر را امے میگوییم، ہم اپنے والد کی بہن کو امے کہتے ہیں۔ خالے، خواہر مادر را خالے میگوییم، اور ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں۔ نوے، یہ لفظ نوے جو ہے یہ نواسے کے لیے، جی یہ نواسہ یا پوتے کے لیے بھی ہے۔ البتہ نواسہ کا لفظ، جو نواسہ لفظ ہے یہ بھی فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے لفظ نبیرے بھی ہے، اس کے لیے لفظ نوادے بھی ہے۔ نوے، نوادے، نبیرے، یہ تینوں جو ہیں یہ پوتے پوتی یا نواسہ نواسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر امو، امو کا لفظ جو ہے فارسی زبان میں برادر پدر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ رشتہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس 2 رشتے ہیں، ایک چچا کا رشتہ ہے اور ایک تائے کا رشتہ ہے۔ تو تایا کا جو رشتہ ہے اگر والد سے بھائی بڑا ہے ان کا تو وہ اس کے لیے ہم تایا کہیں گے، اگر چھوٹا ہے تو ہم اس کے لیے چچا کا لفظ استعمال کرتے ہیں نسبت۔ لیکن فارسی میں دونوں کے لیے لفظ امو ہے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ چیز موجود نہیں ہے کہ جی وہ جو ہے وہ تایا ہے اور یہ چچا ہے۔ البتہ یہ ضرور وہ کہہ سکتے ہیں کہ برادر بزرگ پدرم، میرے والد صاحب کے بڑے بھائی ہیں۔ تو یہ آخری جو لفظ ہے وہ ہے دائی۔ دائی، ما برادر مادر را دائی میگوییم، جو والدہ کے بھائی ہوتے ہیں اس کو ہم ماموں کہتے ہیں، تو ماموں کو فارسی زبان میں دائی کہا جاتا ہے۔ اب ہم نیچے جاتے ہیں، یہ 2 سطریں جو ہیں اس میں جو آریہ ہیں وہ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ من آریہ ہستم، میں آریہ ہوں۔ پریو امی من است، پریو میری پھپھو ہیں، میری پھپھی ہیں۔ او خواہر پدرم است، وہ میرے والد کی بہن ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خواہر پدر را امی میگوییم۔ پویا، ہم اموی من است، پویا میرے چچا ہے یا میرے تایا ہیں۔ زہرا و مہدی پدر بزرگ و مادر بزرگم ہستند، زہرا اور مہدی میرے دادا دادی یا میرے نانا نانی ہیں۔ من و آوا نوے انہا ہستیم، ہم ان کے یعنی پدر بزرگ اور مادر بزرگ کے ہم نواسے ہیں یا ان کے پوتے ہیں۔ سر ایک سوال ہے سر، جی سر یہ 90 جو ہے جو ہائے غیر ملفوظ ہے، جی تو میں نے کیا پڑھا تھا اس میں اس کو اگر مطلب مرکب اضافی بنانا ہو تو چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں آگے، جیسے خونے بزرگ۔
تھوڑی نہیں یہ لگ جاتی ہے. نہیں نہیں یہاں نہیں، پر حمزہ استعمال کر رہے ہیں جبکہ یہ حمزہ مستعمل بھی نہیں ہے فارسی میں. ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. ایسا ہے کہ جب لفظ نوے، لفظ بچے، لفظ ستورے، اس کے آگے اگر تنہا یہ لکھیں گے تو یہ نسبت ہو جائے گی. جیسے ہم کہتے ہیں بچے یمن، میرا بچہ. ہم کہتے ہیں ستارہ صبح، مارننگ سٹار. خانہ تھو، تمہارا گھر. لیکن اگر ہم یہ کی بجائے اس کے درمیان میں ایک الف کا اضافہ کر دیں، ہم کہیں بچئی، تو یہ ہو جائے گا اے چائلڈ. ہم کہیں خانئی، اے ہاؤس. ہم کہیں ستارئی، ایک ستارہ. نکرہ بنانے کے لیے، اس میں معرفہ کو نکرہ بنانے کے لیے الف اور یہ استعمال کریں گے. اور اگر ہم نے مضاف بنانا ہے اس کو، کسی ایسے لفظ کو جس کا اختتام جو ہے وہ ہائے غیر ملفوظ پر یا کسی واول پر، واو اور الف پر ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم زیر کا اضافہ کریں نسبت کے لیے، زیر لگائیں، ہم یہ کا اضافہ کر دیتے ہیں. میرا خیال واضح. جی جی پوچھ. سوال تو پھر نہیں ہوا جی شیر. درخواست ہے میرا. جی جی. وہ جو کل آپ کا سیشن تھا نا، اس کی ریکارڈنگ نہیں ملی ہم کو. وہ تو مل جانا چاہیے تھے، نہیں تو میں دوبارہ ان سے کہتا ہوں. اصل میں یہ سارا جو کام ہے یہ جناب حسنین صاحب کرتے ہیں، تو میرا خیال وہ شب ضربت کی وجہ سے جو ہے وہ مشغول تھے، اور آج بھی وہ شب شہادت ہے، تو اس لیے وہ ابھی تشریف نہیں رکھتے. تو لیکن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں، میرے پاس اگر ریکارڈنگ ہے تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. بہت شکریہ، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے نا جس پہ جی جی، کبھی وہ غیر حاضر ہو جاتے. البتہ آپ کو جو ریکارڈنگ ملے گی وہ ویڈیو نہیں ہوگی، وہ آڈیو ہوگی، کیونکہ کل ویڈیو کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی. آج کو جو ابھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس کی آپ کو ویڈیو جو ہے ریکارڈنگ ملے گی. اوکے سر، بہت شکریہ. ہم آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان کے پوتا پوتی یا ان کے نواسہ نواسی ہیں. اس میں خالہ من سمیرہ و دائی من ساوانس، میری خالہ کا نام سمیرہ اور میرے ماموں جو ہیں وہ سامان ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ ہم نے یہاں پڑھا. پھر اب دیکھتے ہیں تمرین 5. ہمسر سحر پوریا، جو پوریا ہے وہ سحر کے شوہر ہیں. ہمسر کا لفظ جو ہے یہ ایک کامن جینڈر کا لفظ ہے. اگر ہم کسی خاتون سے پوچھیں کہ آپ کے شوہر کون ہے تو وہ بتا سکتی ہے کہ پوریا ہمسر منس. تو اگر کسی شوہر سے پوچھیں، ہم آگے پوریا سے پوچھتے ہیں کہ آغا خانہ میں تو یا ہمسر ہے تو ان کی سو کہیں گے سحر ہمسر منس. تو ہمسر جو ہے یہ اسپاؤس کے لیے دوسرا شخص جو آپ کا زندگی کا ساتھی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو، تو اس کے لیے ہم لفظ ہمسر استعمال کرتے ہیں. خواہر آریہ، مادر سمیرہ، دائی آوا، عموی آوا، پسر فرہاد، پسر پوریا، خالہ آریہ، امی آریہ. یہ تو وہ رشتے ہیں جو ہم اوپر پڑھ چکے. اب ہمارے پاس جو 10 منٹ ہیں، ہم اس کتاب سے ذرا ہٹ جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسے رشتے جو آپ کے ذہن میں ہوں اور آپ کو ان دونوں صفحات پر نظر نہیں آ رہے، میرا خیال ہے آپ ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے. ہم ظاہر ہے یہاں سیکھنے کے لیے آتے ہیں، شاید میں کوئی سیکھوں آج آپ سے. جی بسم اللہ. سر ہسبینڈ کے بھائی کو کیا کہتے ہیں، جس کو ہم جیٹھ کہتے ہیں یا دیور کہتے ہیں؟ برادر شوہر. یہی تو دیکھیں اب ضرب تقسیم ہوگی اور ہم جو اس رشتے تک پہنچ جائیں گے. برادر شوہر، برادر شوہر. نند کے لیے خواہر ہی شوہر ہو جائے. جی بالکل خواہر شوہر ہو گیا.
دیکھیں کتنے خوبصورت اور رشتے آ گئے. جی آگے. اسی طرح جو بیوی کا بھائی ہوگا وہ برادر زن ہو جائے گا. برادرزن ہو جائے گا. سالہ صاحب کا نام ان کے پاس جو ہے وہ علیحدہ کوئی نہیں ہے، وہ کہیں گے برادرزن. ٹھیک ہے. اسی طرح جو دیور ہے وہ برادر شوہر ہوگا. پھر اسی طرح جو سسر ہے اس کے لیے پدر شوہر ہو جائے گا یا پدر زن بھی ہو جائے گا. اگر بیوی کے رشتے سے دیکھنا ہے تو پھر وہ پدر زن ہو جائے گا. اگر پدر شوہر ہے تو وہ خاتون کے سسر کا نام آ جائے گا وہاں. حالانکہ قدیم فارسی جو ہے اس کے اندر خسر اور خوش دامن کا جو لفظ ہے جو ہمارے بھی اردو میں رائج ہے، یہ قدیم فارسی کے ہی الفاظ ہیں، لیکن اب وہ جو ہیں وہ انہوں نے متروک کر دیے ہوئے ہیں اور اس کی جگہ یہ انہوں نے نئے جو ہے الفاظ ہیں ان کو لے آئے. جی سیدہ غزل زہرا بی بی، آپ کو ذہن میں ہے کوئی ایسا رشتہ جو ان دو صفحات میں موجود نہ ہو؟ نندوئی. نندوئی. تو پہلے تو آپ نند کو دیکھیں نا کیا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خواہر شوہر، تو یہ ہو گیا شوہر خواہر شوہر. اچھا اتنا لمبا. بس یہی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اگر جملے میں استعمال کرنا تو یہ تو رشتے ہی بہت لمبے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو زبان ہماری ہے وہ بہت ہی رچ ہے اس حساب سے کہ ہمارے ہاں ہر ایک لفظ جو ہے، رشتہ جو ہے، اس کے لیے ہمارے پاس نام موجود ہے. لیکن اہل ایران کے پاس بہت سارے جو رشتے ہیں ان کے نام موجود نہیں ہیں، یا اگر کوئی نام تھے تو اب وہ متروک کر چکے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لفظ خوش دامن یا خسر کا لفظ جو تھا تو یہ وہ اب استعمال نہیں کرتے. تو اب آپ اور کوئی لفظ اور کوئی رشتہ ایسا جو آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی آج اس کو نہیں سیکھا. اچھا میں ایک سوال کرنا تھا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فارسی رچ زبان ہے اور اردو اتنی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو بہت سی چیزوں میں فارسی نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے کمپیوٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس طرح کے انہوں نے اپنے نام رکھے ہیں. اردو میں وہ نام نہیں ہے. بہت جیسے موبائل ہے، اس کو اردو میں بھی موبائل ہی کہتے ہیں، ٹیلیفون کو ٹیلی فون ہی کہتے ہیں. لیکن فارسی اس زبان اس لحاظ سے وہ ریچ ہے کہ اس کے پاس زیادہ مواد ہے. ہماری زبان بھی ریچ ہے، ان کی بھی ریچ ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کمی ہمیں ظاہراً نظر آ رہی ہے وہ ہمارے ہاں فعالیت ہے. جیسے کہ ہمارے ایک ادارہ ہے جس کو پرانا نام اس کا مقتدرہ قومی زبان تھا، اسلام آباد میں یہ ادارہ موجود ہے. اب اس کا نام جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں ادارہ ترقی زبان اردو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کے آئین میں یہ چیز طے تھی کہ جب اس کی تاسیس ہوئی تھی کہ 10 سالوں کے اندر اندر پاکستان میں اردو زبان جو ہے اس کا مکمل رواج ہوگا. دفتری سرکاری زبان تمام اداروں کی اردو ہوگی، تمام خط و کتابت اردو میں ہوگی، تمام اصطلاحات جو ہوں گی وہ اردو میں ہوں گی. اس پر بہت زیادہ کام بھی ہوا فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت میں، تو لیکن وہ کام سارا کرا درا کا درا رہ گیا. ایران میں بالکل اسی طرح کا ایک ادارہ ہے جس کا نام انہوں نے مقتدرہ نہیں بلکہ اس کا نام انہوں نے ادارہ فرہنگستان زبان نے فارسی رکھا ہوا ہے. تو یہ جو فرہنگستان زبان فارسی کا جو ادارہ ہے یہ بہت فعال ادارہ ہے، اور وہاں ہر شعبے کے اندر جو ہے چند ڈاکٹر حضرات پی ایچ ڈی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کیمسٹری کا شعبہ ہے، فزکس کا شعبہ ہے، ہسٹری کا ہے، انجینئرنگ ہے، طب کا شعبہ ہے. کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں وہ آپ کو فرہنگستان میں ملیں گے، اور وہ صبح سے شام تک نئے الفاظ تخلیق کر رہے ہیں کہ وہ جو چاہے وہ کمپیوٹر کے ہوں، چاہے وہ میڈیکل کے ٹرمینالوجی ہیں یا کیمسٹری کی ہیں یا تاریخ کی ہیں، وہ ان کو تبدیل کرتے جا رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے عرصے میں جو کام ہوا ہوتا ہے اس کا ایک کتابچہ جو ہے وہ تیار ہو کر پارلیمنٹ کو چلا جاتا ہے. پہلے تو ان کا جو لوکل بورڈ آف ڈائریکٹر ہے تو وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، پھر وہ
پارلیمنٹ میں بھیج جاتا ہے، وہاں سے اپروول ہو جاتی ہے۔ یہ چلتے چلتے جب سال کے اختتام پر ایک اچھا کتابچہ بن جاتا ہے، اور اس کتابچے کو جو ہے وہ انہوں نے جو نام دیا ہے وہ واژگان مصوب فرہنگستان دیا گیا ہے۔ مصوب سے مراد ہے اپرووڈ ورڈز، تو جو اپرووڈ ورڈ جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں ہو جاتے ہیں، اس کو جب پارلیمنٹ اپروو کر دیتی ہے تو وہ ایک کتابچے کی شکل میں تمام جو رسانہ ہم میڈیا کو کہتے ہیں، تو جو بھی ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن اسٹیشن، اخبارات، جتنے بھی ادارے ہیں ان کے بڑے، تو سب پر وہ جو ہے وہ سرکلائز کر دی جاتی ہے، بھیج دی جاتی ہے کتاب، تاکہ آپ آئندہ کے لیے جو ہے یہ الفاظ استعمال کریں۔ ہمارے ہاں کام نہیں ہوتا، یہ پرابلم ہے۔ وہاں اگر کوئی شخص جو ہے اس نے MBBS کرنا ہے تو وہ فارسی زبان میں اس کو کتابیں ملیں گی، اگر کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے تو اس کو فارسی زبان میں کتابیں ملیں گی۔ ہمارے ہاں ایک مدت سے جتنے بھی اسکالرز جو ہیں وہ ایران میں PhD کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرات جو ہیں ان کی PhD جو ہے وہ زبان و ادب میں ہوتی ہے، لیکن اب اکثر میں نے اہل ایران سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فارسی زبان سیکھ کر آئیں، ہمارے ہاں اور بہت سارے ڈسپلن ہیں، آپ اس میں آ کر PhD کریں ہمارے ساتھ۔ تو یہ فرق ہے۔ ہم واقعی ابھی تک موبائل ٹیلی فون ہی کہتے ہیں، لیکن وہ موبائل فون کے لیے جو ہے ان کے پاس ٹیلی فون ہمراہ کا لفظ موجود ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ٹیلی فون کا لفظ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ مفرس کرنا چاہیں تو لفظ ہاتف جو ہے یہ ٹیلی فون کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو ہاتف اصفہانی ایک بہت ہی بڑے شاعر گزرے ہیں، ایران کے معروف شاعر ہاتف اصفہانی، اور ان کی جو اسپیشیلٹی ہے ان کا جو ایک قصیدہ ہے، اور قصیدہ جو وحدت وجود کے اوپر وہ قصیدہ ہے، وہ اپنی مثال آپ قصیدہ ہے، اور وہ مثالی قصیدہ ہے، اکثر جو ہے جگہ اس قصیدے کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کام کیا جائے مقتدرہ قومی زبان میں تو ہمارے ہاں بھی الفاظ جو ہیں وہ نئے مل سکتے ہیں، ہمیں بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو ہے تھوڑی سی نااہلی یا کم عملی کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ جی تو جی بولیں۔ مصوب میم سواد کے ساتھ جی ہے؟ جی یہ ساتھ کے ساتھ ہے، مصوب یعنی اپرووڈ۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ آپ ایسا کریں کہ ابھی ہمارے پاس یہ 2-3 دن آپ چھٹی پر ہوں گے، ہماری کلاس نہیں ہوگی، تو آپ وہ رشتے ناطے لکھیں جو ہم نے آج نہیں پڑھے، تو پھر ہم جو ہے جب آئندہ ہماری ملاقات ہوگی تو اس چیپٹر کو مکمل کر لیں گے کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے رشتے ہیں جو ہم نے یہاں کتاب میں نہیں پڑھے، اور ہم نے جو ہے شفاہی کا لفظ جو ہے وہ زبانی کے لیے، اورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے ما ان واژگان را شفاہی مطرح نہ ساختیم، ہم نے ان کو جو ہے وربلی جو ہے ڈسکس نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ اس امید پر کہ جب ہماری آئندہ ملاقات ہوگی تو آپ جو ہے کچھ رشتے ناتوں کے سوالات کے ساتھ جو ہے سکرین پر ہوں گے۔ اجازت ہے، اگر کوئی سوال ہے تو بالکل ویلکم۔ یہ بتا رہے ہیں جی جی سر، یہ مصوب جو ہے میم سواد واو بہت جی 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 واو کے اوپر تشدید ہے۔ اچھا ہی ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔